اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ خراسان کے سیاہ جھنڈوں والی روایت کیا ہے، اس کی تاریخی اہمیت کیا بنتی ہے، موجودہ دور میں اہل تشیع کے خطے میں عسکری و سیاسی پوزیشن اس روایت سے کس حد تک ملتی ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ یہی گروہ وہی لشکر ہوں جن کا ذکر روایات میں ملتا ہے۔ موجودہ عالمی سیاست اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال اس پہلو پر کیسے اثر ڈالتی ہے، اور آخر میں ہم وہ بڑا سوال اٹھائیں گے کہ کیا واقعی یہی لوگ بیت المقدس کی فتح میں مرکزی کردار ادا کریں گے یا نہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیں۔ خراسان کے لشکر اور سیاہ جھنڈوں کی روایت مسلمانوں کے ذہن و دل میں ہمیشہ سے ایک خاص مقام رکھتی آئی ہے، کیونکہ اس میں نہ صرف ایک مقدس جغرافیہ کا ذکر ہے بلکہ ایک ایسی علامتی قوت کا اشارہ بھی ہے جو ظلم کے خلاف کھڑی ہوتی ہے، حق کی حمایت کرتی ہے اور وہ راستہ بناتی ہے جو بیت المقدس کی سمت جاتا ہے۔ آج کے بدلتے ہوئے عالمی حالات، مشرق وسطیٰ کی جنگیں، عراق و شام کی سیاست، ایران کے خطے میں بڑھتی ہوئی عسکری قوت، لبنان کی مزاحمتی تنظیمیں اور افغانستان کے حالات کے پس منظر میں یہ سوال انتہائی شدت سے اٹھنے لگا ہے کہ سیاہ جھنڈے اٹھانے والے وہ لوگ کون ہوں گے؟ کیا وہ اہل تشیع ہوں گے جن کی موجودہ عسکری قوت، علاقائی اثر اور نظریاتی استقامت انہیں ایک منفرد مقام دیتی ہے؟ مگر یہ سوال اس وقت ہی صحیح سمجھ میں آ سکتا ہے جب ہم پورے خراسانی خطے کے تاریخی پس منظر، نسلی تنوع، فقہی فرقے، جنگی حالات اور صدیوں پر محیط تبدیلیوں کو سامنے رکھیں۔ خراسان کبھی بھی ایک فرقے یا ایک قوم تک محدود نہیں رہا۔ یہاں سنی بھی رہے ہیں، شیعہ بھی، صوفی بھی، قبائلی گروہ بھی، ترک اثرات بھی اور فارسی تہذیب بھی۔ کبھی یہاں سلجوق آئے، کبھی صفوی اثر بڑھا، کبھی وسطی ایشیا کی طاقتیں غالب ہوئیں، کبھی افغانستان کا دائرہ اختیار بڑھا۔ اس لیے سیاہ جھنڈوں والی روایت کو صرف اہل تشیع کے ساتھ جوڑ دینا تاریخ، روایت اور تحقیق تینوں لحاظ سے ادھورا تجزیہ بنتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ آج کے حالات میں اہل تشیع کی عسکری تنظیمیں، ان کا منظم ہونا، ان کی خفیہ اور ظاہر قوت، فلسطین کے مسئلے پر ان کی کھلی پوزیشن اور خطے میں ان کا عملی کردار ایک ایسا ماحول بناتا ہے جس میں عام لوگ فوراً یہی نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ شاید وہی وہ آنے والا لشکر ہیں۔ ایران کی علاقائی حکمت عملی، عراق کی شیعہ ملیشیاز، شام میں جاری مزاحمت، لبنان کی حزب اللہ اور یمن کے حوثیوں نے اس بحث کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ کچھ لوگ اسے آخری زمانے کی تیاری سمجھتے ہیں، کچھ اسے محض سیاسی طاقت کا کھیل قرار دیتے ہیں، اور کچھ محتاط علمی رائے دیتے ہیں کہ یہ محض موجودہ حالات ہیں جنہیں روایات پر منطبق کر دیا جاتا ہے۔ روایات کے مطابق سیاہ جھنڈوں کا لشکر کسی خاص فرقے کا نام نہیں لیتا، نہ وہ بتاتا ہے کہ کون لوگ شامل ہوں گے، وہ صرف ایک علامتی ذکر ہے۔ اسی طرح تاریخ بتاتی ہے کہ ہر دور میں لوگ ایسے ہی معاملات کو اپنے حالات کے مطابق جوڑتے رہے ہیں۔ عباسی انقلاب کے وقت بھی لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہی وہ سیاہ جھنڈے ہیں۔ جب تیمور آیا، جب تاتاری آئے، جب صفوی طاقت ابھری، ہر دور میں یہی سوال اٹھتا رہا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ روایات مخصوص نام نہیں دیتی بلکہ ایک زمانے کا عمومی نقشہ پیش کرتی ہیں۔ آج اگر اہل تشیع طاقت رکھتے ہیں تو ممکن ہے وہ کسی کردار میں ضرور ہوں، مگر یہ کہنا کہ صرف وہی ہوں گے دو ٹوک فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح خراسانی خطہ سنی اکثریت والے علاقوں پر بھی مشتمل ہے۔ افغانستان، ایران کا مشرقی حصہ، پاکستان کے شمالی علاقے، وسطی ایشیا کے کئی مقام، یہ سب خراسان کے روایتی نقشے میں شامل ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آنے والا لشکر مختلف مسالک، قومیتوں اور علاقوں کے مسلمانوں کا مشترکہ اتحاد ہو، جیسا کہ تاریخ میں بڑے مارکے ہمیشہ مشترکہ قوتوں نے جیتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس فتح کیا تو وہ کسی ایک مسلک یا قوم کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک وسیع مسلم اتحاد کی بنیاد پر تھا۔ اسی لیے اگر مستقبل میں کوئی بڑا مارکہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک بڑی، متحد، مشترکہ قوت کا نتیجہ ہوگا، نہ کہ کوئی ایک فرقہ۔ مگر پھر بھی موجودہ حالات کی روشنی میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا اہل تشیع کے پاس وہ نظریاتی، عسکری اور تنظیمی ڈھانچہ ہے جو ایک بڑے آخری مارکے کا حصہ بن سکے؟ اس کا جواب وقت دے گا۔ اس لیے اس پورے موضوع کا خلاصہ یہی بنتا ہے کہ یہ سوال اپنی جگہ قائم ہے، بحث اپنی جگہ موجود ہے، اور اس کا جواب جذبات نہیں بلکہ علم اور حکمت ہی دے سکتی ہے۔ آخر میں یہ سوال اہل علم کے سامنے چھوڑا جاتا ہے کہ کیا واقعی اہل تشیع وہی خراسانی لشکر ہوں گے جو سیاہ جھنڈے بلند کر کے بیت المقدس کی طرف بڑھیں گے، یا یہ محض موجودہ حالات کا ایک عارضی تاثر ہے؟